افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 اور 164 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی نوح علیہ السلام پر اور ان نبیوں پر جو ان کے بعد ہوئے، اور وحی بھیجی ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور ایوب علیہ السلام پر اور یونس علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور ہم نے آپ کو ایسے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے احوال سنائے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، اور بعض ایسے ہیں جن کے احوال ہم نے آپ کو نہیں سنائے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا۔ آیت نمبر 153 میں یسألک اہل الکتاب سے اہل کتاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غیر معقول سوال کیا تھا کہ آپ ہم پر جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات لکھی لکھائی صورت میں نازل ہوئی تھی، اسی طرح آپ ہم پر ایک کتاب نازل کریں۔ تو اس کا جواب وہاں دے دیا گیا تھا۔ آگے ایک بات ان آیات کے اندر یہ فرمائی گئی، انہی کو جو یہ اعتراض کر رہے تھے انہیں کہا گیا کہ تم تمام انبیاء علیہ السلام جو گزشتہ ہیں ان کو مانتے ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، ان سب پر تم ایمان لاتے ہو، اور تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی آئی، جو نبی ہے اس پر وحی آئے گی، رسول پر وحی نازل ہوگی۔ تو یہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، لیکن اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو لکھی لکھائی کتاب نہیں دی، بلکہ چند مخصوص انبیاء علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب عطا فرمائی گئی ہے، تو تم ان پر وحی کا نازل ہونا اور ان کو کتاب کا ملنا جو کہ اپنے انداز میں اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی ہے، تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو آیت میں فرمایا کہ بے شک ہم نے وحی نازل کی آپ کی طرف،
جس طرح کہ ہم نے وحی بھیجی نوح علیہ السلام پر اور جو ان کے بعد ہوئے۔ یہاں وحی کا تذکرہ نوح علیہ السلام سے کیا جا رہا ہے۔ ان سے پہلے دو نبی گزرے، حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے نبی تھے، اور ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، اور ان کے طویل عرصے کے بعد نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور شیس علیہ السلام پر بھی وحی نازل ہوتی رہی، لیکن اس وحی کا انداز سمجھانے کا تھا اور مشفقانہ تھا، اس لیے جو اس وحی کی مخالفت کرتے رہے اور ان پر اس کی اطاعت نہیں کی تو اللہ کی طرف سے ان پر کوئی مؤاخذہ نہیں فرمایا گیا اور نہ کوئی عذاب نازل ہوا۔ چونکہ وحی کا سلسلہ نوح علیہ السلام پر مکمل ہو گیا، اور جس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ وحی کہ جو مشفقانہ تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اب فرمایا کہ اب جو وحی آ رہی ہے اس کے اندر جو احکامات آ رہے ہیں ان پر عمل کرنا لازم ہوگا، اطاعت کو واجب قرار دے دیا گیا، اور پچھلی جو وحی تھی اس کے اندر اس بات کو تھوڑا نرم انداز میں رکھا گیا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد والوں پر وحی نازل فرمانا شروع کی۔ تو داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو کتاب دی تھی۔ زبور فرمایا ہر لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاحاً وہ کتاب جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اس زبور کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نشانیاں موجود تھیں۔ اگلی آیت 164 میں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے بعض انبیاء علیہ السلام کے حالات اور واقعات آپ کو سنائے ہیں اسی قرآن کے ذریعے سے، اور بعض کے آپ کو احوال ہم نے نہیں سنائے۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، لیکن تذکرہ ان کا مکمل طور پر کسی کا نہیں ملتا ہے۔ تو ایمان لانے کی جو بات ہے اس کے لیے فرمایا گیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر اجمالاً ایمان لانا ایمانیات کی شرائط میں سے ہے۔ البتہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تفصیل کے ساتھ ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اجمالاً ایمان لانا کافی ہے کہ وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے منتخب کیے ہوئے انبیاء اور رسول تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض کے احوال آپ سے بیان کیے اور بعض کے احوال ہم نے بیان نہیں کیے، یعنی جن کے لیے اللہ نے چاہا بیان کر دیا، جن کے لیے نہیں چاہا نہیں بیان کیا۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے سامنے، کفار اور مشرکین کے سامنے، ان انبیاء علیہ السلام گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے حالات اور واقعات جو پیش کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا اور نہ کہیں کے اسفار کیے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے حالات صحیح معلوم ہوئے، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، نہ کوئی اور ذریعہ ہو سکتا ہے سوا اس کے کہ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع کیا تھا، اور یہ آپ کے معجزات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے حالات اور واقعات کو بیان کرنا اللہ کی طرف سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کا سفر نہیں کیا، اور تاریخی حوالوں سے ان انبیاء علیہ السلام کے حالات اور واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہو سکتے تھے۔ لہذا اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں کہ اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی آپ کو انبیاء علیہ السلام کے حالات پر مطلع فرمایا گیا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اور فرمایا کہ بعض کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، سب کے حالات تو بتانا فرمایا گیا کہ ضروری بھی نہیں ہے، اور ایسے انبیاء علیہ السلام کے جو ان یہود و نصارہ کے نزدیک مسلم بھی تھے اور ان کی عقیدت ان کے دلوں میں بھی تھی، لہٰذا یہود کو یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی جا رہی ہے، صاحب شریعت اور رسول ہیں، ان پر ایمان لے آؤ، لہذا جو تمہارا سوال ہے وہ
کفر ہے، وہ حماقت پر مبنی ہے، اس سوال کی طرف مت جاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، جن میں 313 اصحاب شریعت رسول تھے، یعنی ان کو الگ سے شریعت جو ہے وہ دی گئی تھی اور اس شریعت کا کوئی نام تھا، اور باقی جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تھے وہ گزشتہ شریعت کو ہی جاری رکھنے والے تھے اور انہی کے پیغامات کو آگے پہنچانے والے تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ بنی اسرائیل میں بیک وقت کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام الگ الگ علاقوں اور الگ الگ قبیلوں کے لیے بھیجے گئے تھے، تو اس لحاظ سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش بتائی جاتی ہے، لیکن سب کے نام جو ہے وہ مذکور نہیں، چند کے نام جو ہے مذکور ہیں، اور قرآن مجید میں 25 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر نام کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے براہ راست کلام فرمایا، اس لیے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ براہ راست کلام کرنے والے۔ اور تکلیمہ کے اندر یہ فرما دیا گیا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو وحی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی وہ بذریعہ فرشتہ بھی ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونا بھی ہوتا تھا، اور اس کی نوعیت خاص قسم کی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے تکلیمہ کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ایک نوعیت خاص قسم کی ہوتی تھی، اور کلم اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اور تکلیمہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کلام کرنے کی نوعیت خاص تھی جسے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔